حالات اگر آئیں تو آخر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے؟ کیا ہم اس کو ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر مسئلہ ہو کھانے پینے کا، رہنے کا، تو ٹھیک ہے، ہم لوگ بڑے سکون سے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، ناشتہ کر کے آئے ہیں، جا کر کھانا کھائیں گے۔ گھر میں اچھا کھانا بنا ہوگا، کہیں بریانی ہوگی، کہیں اڑد چاول ہوں گے، کہیں تے بریانی ہوگی، کہیں کچھ ہوگا۔ اسی طریقے سے شام کا بھی کھانا مل جائے گا، دن گزر جائے گا، گزر رہے ہیں اور گزرتے رہیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سکون سے زندگی گزر رہی۔ اگر عالمی سطح پر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کی حالت بے انتہا خراب ہے، بے انتہا خراب ہے۔ اور وہ حالت اس لیے خراب نہیں کہ غیر ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ہم لوگ محفوظ نہیں، یا ہم لوگوں کو جہاں دیکھو ستا لیا جاتا ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ عجیب عجیب معاملات ہو رہے ہیں، اس لیے حالات نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو بدعملی کا شکار ہیں، ہم اپنے دشمن خود آپ ہیں۔ غیروں کو اور قوموں کو تو اللہ نے مسلط کیا ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کہیں پر کوڑا اور کرکٹ زیادہ ہو جائے، کچرا زیادہ ہو جائے، تو بھائی پھر اس کی صفائی تو ہوتی ہے نا۔ اب کوئی صفائی کرنے والے کو یہ کہنے لگے، یوں کہہ لیجیے کہ جیسے گیہوں ہیں اور گیہوں کے اندر کچرا زیادہ ہو گیا ہو اور اس کچرے کی وجہ سے 5 کلو وزن 6 کلو ہو گیا ہو، تو اب بھائی اس کی صفائی کی تو ضرورت ہے نا۔ اب کوئی انسان اگر صفائی کرنے والے کو گالیاں دینے لگے، برا کہنے لگے، یار یہ عجیب انسان ہے، اچھے خاصے 6 کلو گیہوں تھے اور یہ صفائی کر کے اس نے 1 کلو کوڑا نکال دیا، یہ 5 کلو بچے ہیں، یہ تو ہمارا دشمن ہے، تو نقصان پہنچا رہا ہے ہمارا، 1 کلو وزن اس نے کم کر دیا۔ تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ صفائی کرنے والے تو کریں گے، تو کوئی سی بھی چیز ہو جب گندی ہوتی ہے، اس کے اندر گندگی جمع ہوتی ہے، تو بھائی اس کی صفائی تو کرنی پڑتی ہے۔ تو آج امت مسلمہ کے اندر بے انتہا برائیاں، کوڑا کرکٹ کچرا گندگی جمع ہو گئی ہے، بدعملی کا شکار ہے یہ امت، مسجدوں سے دور ہے، تو اللہ رب العزت تو صفائی کرائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حالات تھمنے کا نام نہیں لے رہے اور نہ تھمیں گے۔ اگر ان حالات کو تھام سکتا ہے تو وہ ہے ہمارا بدعملی کو چھوڑ کر کے صحیح اور اچھے طریقے پر چلنے کا راستہ۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہو کہ حالات بدل جائیں گے حکومتوں کے بدلنے سے، کوئی اگر یہ سوچتا ہو کہ الیکشن میں فلاں آ جائیں گے تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ظاہری باتیں ہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ حالات اگر بدلیں گے تو حالات بدلیں گے امت مسلمہ کے عمل پر کھڑا ہونے سے، بدعملی کو چھوڑنے سے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں مسجدوں کا مسئلہ اٹھ جاتا ہے، کہیں پر مسجدوں کو توڑنے کی بات آ جاتی ہے، تو ہم لوگ پریشان، بے چین کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ بھائی اگر غور سے دیکھا جائے تو آپ یہ تو دیکھو کہ ہم مسجدوں کو آباد کتنا کر رہے ہیں۔ مسجدوں کو تو ہم نے خود چھوڑا ہوا ہے، مسجدوں میں آتے کہاں ہیں ہم؟ 100 میں سے 5 لوگ مسجد میں آتے ہیں، 95% لوگ کہاں ہیں؟ ان کو کیا فکر ہے؟ مسجدوں کو تو ہم نے خود برباد کیا ہوا ہے، مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں۔ کئی جگہ سے ایسی سی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے، اور کئی گاؤں میں اور اس طرح کے علاقوں میں کہ فجر میں خالی امام صاحب کھڑے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں سو رہے ہیں۔ تو بھائی سوتے رہو، پھر کیا ہوگا ان مسجدوں کا؟ یہ تو لوٹیں گی۔ جب ان میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے،
جب ان کو کوئی آباد کرنے والا نہیں ہے، جب امت مسلمہ مسجدوں میں آنے والی نہیں ہے، اسے کوئی مطلب ہی نہیں ہے نماز سے، اس کو تو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے نماز سے، اپنی دنیا میں مگن ہے، ٹھیلے والا ٹھیلے میں مگن ہے، سیاسی آدمی سیاسی میں مگن ہے، غیبت خور غیبت میں لگا ہوا ہے، چغل خور چغل خوری میں لگا ہوا ہے، مقدمے کرنے والے مقدموں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، مسجدوں سے مطلب کیا ہے؟ اور روتے ہیں کہ مسجدیں چھن گئی ہیں۔ اپنے حالات پہ تو ہم غور کریں نا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی بستی کا جائزہ لیجئے، کسی بھی نماز کو آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، 2 صفحے اور 3 صفحے، اگر اتنے سے ہی مسلمان ہیں کہ 2-3 صفوں والی جو ہے مسجدیں ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے اتنی بڑی مسجدیں بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ اور اگر اتنے سے ہی مسلمان ہیں تو یہ جمعے میں کہاں سے آتے ہیں؟ کیسے مسجدیں بھرتی ہیں؟ یہ کہاں سے آ جاتے ہیں 2 رکعت پڑھنے والے؟ اس کا مطلب مسلمان ہے لیکن بس وہ نام کے مسلمان ہیں، ہفتے میں 2 رکعت پڑھ لی حق ادا ہو گیا۔ کس چیز کے مسلمان ہیں پھر آپ نے صبح کو گوشت بنا لیا، بریانی بنا لی، نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہو گئے، ہم مسلمان ہیں؟ کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہی طریقہ سکھایا ہم لوگوں کو؟ ایک بامقصد زندگی دی تھی، ہم لوگوں کو اس دنیا کے لیے تھوڑی نہ پیدا کیا گیا تھا، ہم لوگوں کو تو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ جاؤ اور اس دنیا کو عدل، انصاف، امن، سکون سے بھر دو، پیار اور محبت سے اس کو جنت کا گہوارہ بنا دو، اللہ کے دین کو بلند کرو، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ اور بتاؤ، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو پہچان کراؤ اللہ کی کہ اللہ کون ہے۔ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس اللہ کی تمہیں عبادت کرنی ہے، اس اللہ کو تمہیں پہچاننا ہے، رسول اللہ کو تمہیں پہچاننا ہے، لیکن ہم اس چیز سے بالکل جو ہے سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہماری زندگی کہیں اور لگ رہی، کوئی سکون سے نہیں۔ اگر ہم لوگ حالات پر تبصرہ کرتے بھی ہیں تو ہمارے حالات پر یہی ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھو اب ان لوگوں نے یہ حالات بنا لیے ہیں، الیکشن ان کے اچھے بن گئے ہیں، وہاں سے یہ جیت رہا ہے، وہاں سے یہ ہو رہا ہے، اب ہم ان چیزوں کو ترقی سمجھ رہے ہیں۔ بھائی صاحب آپ یہ پکا سن لیجئے، اگر سارے کے سارے تمہارے من موافق پارٹی کے لیڈر بھی جیت جائیں اور جس پارٹیوں کو تم دل سے چاہتے ہو وہ حکومت میں بھی آ جائیں، تب بھی جو ہے حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ حالات تو ہمیں اپنے خود ہی ٹھیک کرنے ہیں اللہ سے سنا کر کے۔ جب انسان اپنے مالک کا باغی ہوتا ہے تو پھر اس کے اپنے بھی فرما بردار نہیں ہوتے ہیں، اور جب انسان اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے تو غیر بھی اپنے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے نکل کر کے ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، ہمیں اللہ کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، رسول اللہ کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، سنتوں کو اپنانا پڑے گا اور دین کو مضبوط کرنا پڑے گا، ورنہ حالات بہت عجیب ہوں گے۔ اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن چیزوں کو دیکھ کر جو اندازہ لگایا جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر یہی چلتا رہا اور ہم اسی طرح سے بدعملی کا شکار رہے اور ہم نے اپنی زندگی کے رویے کو تبدیل نہیں کیا تو بہت بڑی تعداد ایمان والوں کی ایمان والی نہیں رہے گی۔ آج آپ کو ہو سکتا ہے بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہو سکتا ہے کل ہم زندہ نہ رہے تو آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا کہ جسے ایمان سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، اور وہ بہت آسانی سے ایمان کو چھوڑ چھاڑ کر کے جو دنیا کی ایک طاقت بظاہر نظر آتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ ایمان چھوڑ کر کے ایمان سے رخصت ہو چکا ہو۔ آپ اس بات کو نوٹ کر لیجئے جو زندہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے رویے کو نہیں بدلا اور ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے نہیں تھاما، اگر ہم نے مسجدوں کو آباد نہیں کیا، اگر اسی طریقے سے ہم بے نمازی رہے اور اسی طریقے سے ہم نے مسجدوں کو برباد کر کے رکھا اور ہم اپنے کھانے کمانے میں لگے رہے، تو آپ میری بات کو لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے کہ حالات بہت برے ہوں گے،
آپ چاہ کر بھی نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ واحد راستہ ہے، تمام قوت اور طاقت اور بادشاہی کا مالک اللہ ہے، اس کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب اتنی مضبوط طاقت، جب اتنا مضبوط رب ہم لوگوں کے ساتھ میں ہے تو اس کو کیوں منانے کی فکریں نہیں ہو رہی ہیں؟ بھائی بدعملی سے نکلو اس حالت سے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شیطان کا حملہ اور ایک نفس کا حملہ۔ شیطان کے حملے کے لیے دعائیں پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اور ایک ہوتا ہے نفس کے اندر اٹھنے والی خباثتیں، دماغ میں آنے والی خباثتیں، جو یہ دماغ میں آتی ہیں، اس نے مجھے یوں کیا ہے میں بھی ایسے ہی کر کے دکھاؤں گا، ابھی اس نے مجھے یوں کیا، اس نے مقدمہ لکھوایا میں بھی اس پہ مقدمہ لکھواؤں گا، اس نے مجھے جیل بھیجا میں بھی اسے یوں کر کے رہوں گا۔ جب تک یہ حالات ہمارے اندر رہیں گے تو ہمارے اندر تبدیلی آنے والی نہیں۔ اس کا مقابلہ ہے ہمت، حوصلہ۔ گناہوں سے بچنے کے لیے، نفس کے چال اور فریب سے بچنے کے لیے ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے، اور ہمت اور حوصلے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ سے تعلق جوڑا جائے، اللہ سے جڑا جائے، اللہ کی طاقت اور قوت کو پہچانا جائے۔ پہچانو ایمان والو اپنے ایمان کو، سمجھو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، کھڑے ہو جاؤ، بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ اگر نہیں سمجھو گے اور تم یوں سن کر کے، بیانوں کو سن کر کے اور باتوں کو سن کر کے اور پھر جا کر کے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاؤ گے، اگر رات کو بستر پر لیٹ کر کے تمہیں یہ فکریں نہیں ہو رہی ہیں کہ آخر سدھار کیسے آئے، آخر ہم لوگ عمل پر کیسے کھڑے ہوں، بس تم یوں ہی راتوں کو موبائل چلایا، گانے وانے سنے اور دو چار ادھر ادھر کی باتیں کریں اور پھر سو جاتے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حالات کیا ہونے والے ہیں اور حالات کیا ہیں، تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری۔ اللہ نے بیان فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم روگردانی کرو گے، نہیں مانو گے، تمہیں کہا جاتا رہے گا کہ نمازوں سے جڑو، اللہ سے جڑو، دین پر آؤ، جاؤ اور جماعتوں میں نکلو اور اپنے ایمان کو بنانے کی فکریں کرو، اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو اللہ پھر یستبدل قوما غیرکم، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا، وہ ایمان قبول کریں گے، اور فرمایا ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ ایسے والے مسلمان ہوں گے کہ تمہاری طرح نہیں آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر، کہ آدھا ادھر وہ کر لیا آدھا ادھر وہ کر لیا، ایسے نہیں ہوں گے وہ۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے، آج آپ امریکہ کے اندر دیکھیے، یوروپ کے اندر دیکھیے، بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز ہیں، بڑے بڑے جو لوگ ہیں، وہ ایمان قبول کر رہے ہیں، بڑے بڑے پادری جو ہے وہ ایمان قبول کر رہے ہیں، اور وہ ایمان میں ایسے داخل ہو رہے ہیں کہ ان کی ایک سنت تک نہیں چھوٹتی، مکمل طریقے سے جو ہے وہی مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ دن بدن ایمان بالکل اندر سے نکلتا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل بددین ہو رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، کفر اختیار کرنے کو تیار ہیں، اور آگے بھی اللہ ہی مالک ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی یہ اعلان کر دیا، نہیں بدلو گے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو دوسری قوم کو کھڑا کر دوں گا جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ تو اگر ہم نے یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے تو ٹھیکہ لے لیا ہے، ہمارے ابا مسلمان، ہم بھی مسلمان، اور ہمارے آنے والے بھی نسل مسلمان، تو اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی جب چکی گھومتی ہے تو سب رکھا رہ جاتا ہے۔ آج اسلام عروج پر ہے، بہت سی جگہوں پر ہو رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کل ظالم قوم جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ تو یوں ہی بیکار ہو جائیں، اور وہ ظالم قوم جو بظاہر ہم پر ظلم کر رہی ہے، جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل آنے والے زمانے میں 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد وہی لوگ بڑی تعداد میں ایمان میں داخل ہوں، اور ہم لوگ اور جو ہماری نسلیں ہیں وہ کفر اختیار کر چکی۔ کچھ پتہ نہیں ہے اس چیز کا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ کے لیے تو ذرا سی چیز ہے یہ دنیا، یوں لگتا ہے کہ یوں پلٹ کر کے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، اس رب کو ہم آج پہچانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یہ ہمارا رب ہے، ہمیں معلوم ہے کہ دین کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے۔ اس بدعملی سے نکلو، بے فکری سے نکلو۔ صورتحال یہ ہے کہ لوگ بات سنتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور آج بھی دیکھو میں کتنی توجہ سے بات سنا رہا ہوں، لیکن نماز ہونے کے بعد تم دیکھ لینا کہ سلام پھرے گا، چندہ ہوگا، اور بہت بڑی تعداد آج بھی بھاگ کر کے چلی جائے گی۔
آج بھی بھاگ کر کے چلی جائے گی۔ اب یہ بتاؤ اس سے زیادہ بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھ لینا، نوٹ کر لینا، سلام پھرے گا، چندہ ہوگا، دعا ہو جائے گی، بہت بڑی تاب ہے بابا، ٹھیلے پہ جو ہے جانا ہے، بھاگ جائیں گے، مطلب ہی نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، ایسے قوم کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ ہمارا محتاج ہے؟ کم سے کم میرے بھائی کچھ تو اپنی زندگی کے تبدیلی لاؤ، کچھ تو ہمت کرو، کچھ تو حوصلہ کرو۔ بھائی اللہ تو مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ تو ہمارا حامی و ناصر ہے، کم سے کم ہم لوگ کچھ تو تبدیلی لائیں۔ اللہ کا نظام تو یہ ہے، خدا کی قسم، کہ آپ 1% بدلنے کی ارادہ کرو، 1% بدلنے کا، اللہ 100% مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کچھ تو کرنا ہوگا نا ہمیں، خالی بیٹھے بٹھائے کچھ تھوڑی ہو جائے گا۔ 2-4 باتیں دیکھ لی، بیان سن لیا موبائل میں کہ بس اللہ ہمارا معین و مددگار ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تو سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے، لیکن جو ہمت، فکرے، مجاہدہ کرنے والی قوم ہوتی ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ خالی باتیں اور جذباتی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا، ہمیں صحیح راستے پر آنا ہوگا، ہمیں امن، سکون، انصاف، اتحاد، آپسی محبت، اس کو عام کر کے آگے بڑھنا ہوگا، تبھی ترقی ممکن ہے، ورنہ حالات ایسے ہیں بھائی کہ پھر اللہ ہی محافظ ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، قوم کی حفاظت فرمائے، اور ہم لوگوں کو عمل پر کھڑا کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں اور اب پھر کہہ رہا ہوں، میں نے ایک دفعہ اور بھی کہا تھا کہ دیکھیے ہم لوگ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنے گھروں میں کہ بھائی ہم بلڈنگ میں یہ بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا دیکھو 10-20 ہزار روپے آپ اس چیز پہ ضرور خرچ کرو کہ اپنے گھروں پر کیمرے لگواؤ۔ میں نے کہا تھا تو شاید پتہ نہیں کسی کے ذہن میں آئی ہو یا نہیں ہو، لیکن میں سوچ رہا ہوں پھر یاد دلا دوں۔ بات کو سمجھنا چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے۔ میں نے اس وقت بھی یہ مثال دی تھی کہ آپ روڈ پر جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ صحیح ہیں، آپ کو کانفیڈنس ہے کہ میں گاڑی بالکل ٹھیک چلا رہا ہوں، لیکن سامنے والے کا تو کوئی اعتبار نہیں نا کہ وہ لا کے آپ کی گاڑی میں ٹھوک دے۔ آپ ٹھیک ہے، ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کون آپ کے ساتھ کیا الٹی سیدھی حرکت کر دے، تو بہت سی جگہوں پر حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں بھائی، جو اللہ نے ظاہری چیزیں ہیں جن سے حفاظت ہو سکتی ہے، جن سے کچھ مدد مل سکتی ہے، تو ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ 10-20 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں، ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اس کے گھر پر کیمرہ لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ آپ کو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی محسوس ہو جائے گا، سنت ادا کر کے۔